إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، تحمید، تذکیر، تحلیل، بڑائی، بزرگی اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے کہ جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں۔ بعدہ تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم بزرگوں، زندہ دل نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے اسلام میں عورتوں کے حقوق۔ اس دنیا میں جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے وہ اپنے کچھ حقوق لے کر پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت۔ حقوق ان مذہبی، قانونی، سماجی اور اخلاقی اصولوں کو کہتے ہیں کہ جس سے ایک فرد کو دوسروں سے آزادی یا استحقاق کی صورت میں حاصل ہوتے ہیں۔ بالفاظ دیگر، حقوق انسان کی عزت، آزادی اور انصاف پر مبنی وہ اختیارات ہیں جن کی رعایت دوسروں پر لازم ہے۔ ہر شخص کو اس کائنات کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہے، چاہے مرد ہو یا عورت،
لیکن ماضی کی شہادت اور حال کا مشاہدہ ہے کہ ہمیشہ سے طاقتور لوگ کمزوروں پر ظلم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ طاقتور کے ہاتھ میں بے شمار حقوق و اختیارات ہوتے چلے گئے، جبکہ کمزوروں کو اس کا بہت تھوڑا اور کم حصہ ملا۔ طاقتور نے اپنے طاقت کے نشہ میں طاقتور کو اپنی ذمہ داریاں یاد نہیں رہی، جبکہ کمزور ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبتا چلا گیا۔ طاقتور نے اپنے حقوق و اختیارات کا بے تحاشا استعمال کیا، کمزور اپنی محرومی پر آنسو بہاتا رہا۔ کبھی طاقتور ہاتھوں اور مضبوط ہاتھوں نے مظلوموں اور کمزوروں کو اس طرح دبایا اور کچلا کہ سسکنے، تڑپنے اور فریاد کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ معزز سامعین اکرام، اس کائنات میں، اس دنیا میں عورت بھی مرد کے مقابلے میں ایک کمزور مخلوق ہے، لہذا مردوں نے عورتوں کی اس کمزوری کا خوب فائدہ اٹھایا، عورتوں کے حقوق کو سلب کیا۔ ہر جگہ اور دنیا کے ہر کونے اور ہر خطے پر عورتوں پر ظلم ہوتا چلا آیا۔ چین میں، ہندوستان میں، یونان میں، روم میں، عراق میں اور اسی طریقے سے دنیا کی ہر کونے اور ہر خطے میں عورتوں پر ظلم ہوا۔ بازاروں اور میلوں میں اس کی خرید و فروخت ہوتی تھی اور اس پر حیوانوں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ لیکن جب اسلام آیا تو عورتوں پر سب سے بڑا احسان کیا۔ اسلام آیا تو عورتوں کو اس کے جائز حقوق دیے۔ اسلام آیا تو عورت کو ظلم کے گرداب سے نکال کر اس کے ساتھ انصاف کیا۔ اسلام آیا تو عورت کو ذلت و رسوائی سے اٹھا کر عزت و سربلندی عطا کی۔ اسلام آیا تو عورت کو سب سے پہلا حق یہ دیا کہ اسے موت کے منہ سے نکال کر کے ایک نئی زندگی عطا کی، اور کہا کہ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی سر اٹھا کے جینے کا حق حاصل ہے، اور انتہائی سخت الفاظ میں تنبیہ کی کہ خبردار، اگر کسی نے عورت کی زندگی پر دست درازی کی تو پھر یاد رکھنا قیامت کا دن ہوگا، حساب کا دن ہوگا، خدا کی عدالت ہوگی اور سوال ہوگا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ کیا عالم ہوگا، ذرا تصور کریں کہ قیامت کا دن ہوگا۔ ایک طرف وہ ظالم ماں باپ ہوں گے جنہوں نے اپنی بچی کو صرف اس جرم پر قتل کر دیا تھا کہ وہ ایک عورت اور ایک لڑکی تھی، دوسری طرف وہ بے قصور اور معصوم بچی ہوگی۔ خدا حاکم ہوگا، غضب اس قدر ہوگا کہ اللہ رب العالمین ظالم ماں باپ سے نہیں پوچھے گا، بلکہ اس معصوم بچی سے اللہ سوال کرے گا کہ بچی ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تو نے ایسا کون سا جرم کر دیا تھا کہ جس کی پاداش میں تجھے اپنی جان کی قیمت گنوانی پڑی۔ دنیا میں تو میں نے 3 ہی ایسے جرم اور 3 ہی ایسی باتیں رکھی تھی کہ جس کی بنیاد پر ایک انسان کو قتل کیا جاتا۔ پہلا یہ کہ اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے تو میری شریعت یہ تھی، میرا حکم یہ تھا کہ اسے قتل کر دیا جاتا۔ دوسرا قتل کا حکم یہ تھا کہ اگر کوئی اسلام لاتا
اور اسلام لانے کے بعد اگر وہ اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، تو ایسی صورت میں اسے قتل کرنے کا حق میں نے دیا تھا۔ اور تیسرا جو حق دیا تھا وہ یہ کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو قصاص کے طور پر، بدلے کے طور پر اسے قتل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی چوتھی صورت میں نے نہیں رکھی تھی کہ کسی کی جان حلال ہو جائے، کسی کو قتل کر دیا جائے۔ آخر بتاؤ تو صحیح اے بچی کہ تو نے ان 3 جرموں سے کون سا ایسا جرم کیا تھا؟ بچی کیا کہے گی کہ پروردگار میرے اندر تو وہ تینوں جرم کرنے کی طاقت ہی نہیں، وہ مواقع ہی نہیں ملے، میں کیسے وہ جرم کرتا؟ میرا تو جرم بس اتنا تھا کہ الہ العالمین پروردگار عالم تو نے مجھے اس دنیا میں ایک عورت بنا کر کے بھیجا تھا، یہی میرا جرم تھا، اور اسی جرم کے پاداش میں انہوں نے مجھے قتل کر ڈالا۔ کیا عالم ہوگا، کیا جواب دو گے؟ جو اپنے جاہلیت کے زمانے میں یا آج بھی پتہ چل جائے کہ لڑکی ہے تو ابورشن کرا دیتے ہیں اور حمل ساقط کرا دیتے ہیں، کیا جواب دو گے قیامت کے روز؟ تو اسلام نے عورت کا یہ مقام دیا ہے کہ وہ اسے ایک نئی زندگی دی۔ یہ تو آخرت کی سزا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی شریعت میں عورت کے ساتھ ظلم کرنے اور عورت کو ناحق قتل کرنے کے بدلے میں سزا رکھی ہے، اور وہ یہ کہ جس طرح اللہ نے مردوں کی جان کو اور مردوں کی زندگی کو محترم بنایا ہے، ویسے ہی اللہ نے عورتوں کی زندگی کو بھی محترم بنایا ہے۔ جیسے مردوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قصاص لے، وہ بدلہ لے اگر کوئی قتل کر دے یا زخم پہنچائے، تو عورتوں کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ قصاص کے بدلے اگر کوئی زخم پہنچائے یا عورت کو قتل کرے تو اس کے بدلے میں بھی اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ وہ بدلہ لے۔ قصاص کیا ہے کہ ایک ظالم، ایک مجرم کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے، زخم پہنچاتا ہے، قصاص کا مطلب یہ ہے کہ اسی کے برابر بدلہ لیا جائے گا۔ القصاص یہ کیا ہے؟ اسی کے بدلے بدلہ لیا جائے گا، اسی کے مثل۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، کہ جان کے بدلے جان، ناک کے بدلے ناک، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی قصاص لیا جائے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اللہ کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اے صاحبان عقل و خرد، کہ قصاص میں ہی تمہاری زندگی کی بقا ہے۔ اللہ نے قصاص میں زندگی کی بقا رکھا ہے، اور یہ حق صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اسلام نے عورتوں کو جو دوسرا حق دیا وہ پرورش کا حق۔ اس دنیا میں جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے وہ قانونی اور اخلاقی حق لے کر کے پیدا ہوتا ہے کہ اس کی تمام تر ضروریات کو پوری کی جائیں اور اس بچے کو موت کے منہ میں جانے سے بچایا جائے۔ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، پیار، محبت اور شفقت کے ساتھ اس کی پرورش ہونی چاہیے۔ لیکن عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ لڑکوں اور بیٹوں کی پرورش جس محبت، خوش دلی اور توجہ سے کی جاتی ہے، لڑکیوں کی پرورش اس طرح نہیں کی جاتی ہے۔ اگر کسی کے یہاں 2 لڑکی پیدا ہو جائے لگاتار، تیسری خوشخبری بھی لڑکی کی صورت میں آئے تو چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، ہر طرف مایوسی چھا جاتی ہے، گھر میں غم کا ماحول ہو جاتا ہے۔ ماں بیٹے کی طرف دیکھتی ہے، بیٹا اپنی بیوی کی طرف دیکھتی ہے، بیوی بیچاری اپنی بچی کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹی تمہارے آنے سے دیکھو کہ تمہارے گھر میں مایوسی چھا گئی ہے، تمہارے پاپا بھی ناراض ہیں، وہ بھی
مایوس ہیں، تمہاری دادی بھی مایوس ہے، ہر طرف مایوسی چھا جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ طریقہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو مارے رنج و غم کے ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے اور وہ غم میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ اسلام نے اس فرق کو سخت ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ تو پرورش میں برابری ہونی چاہیے۔ آپ جس محبت کے ساتھ لڑکوں کی پرورش کرتے ہیں، لڑکیوں کی بھی اسی طریقے سے پرورش ہونی چاہیے۔ عورتوں کا تیسرا حق جو اسلام نے دیا ہے وہ تعلیم کا حق دیا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، سندن گرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن دیگر طرق و شواہد کی بنیاد پر یہ حدیث صحیح ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ ہر مسلمان پر چاہے مرد ہو یا عورت علم حاصل کرنا فرض ہے، اس لیے کہ علم کے بغیر عمل کا کوئی تصور ہی نہیں۔ ایک انسان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کی شریعت کیا ہے، اللہ کے احکام کیا ہیں، توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، نماز کیا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز پڑھنے کے فوائد کیا ہے۔ جب ان سب چیزوں کا علم ہی نہیں ہوگا تو وہ عمل کیسے کرے گا؟ لہذا سب سے پہلے علم کی ضرورت ہے۔ لہذا عقیدہ کیا ہے، توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، فرائض کیا ہے اور اسلام کے بنیادی احکام و مسائل کیا ہیں، یہ نہ صرف مردوں کے لیے جاننا ان سب کا ضروری ہے بلکہ عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، وہ بھی جانیں۔ اسلام نے روز اول ہی سے مردوں کے ساتھ عورتوں سے بھی یہ کہا ہے کہ اقرا، پڑھو، تعلیم حاصل کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنا شوق مردوں کو علم حاصل کرنے کا تھا اتنا شوق عورتوں کو بھی تھا۔ نبی کے زمانے میں جہاں نبی کی مجالس سے صحابہ استفادہ کرتے تھے وہی صحابیات بھی مستفید ہوا کرتی تھی، اور خواتین کی تعلیم و تربیت کا نبی کے زمانے میں اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ بسا اوقات صحابہ کرام کا نکاح محض قرآنی آیات کی تعلیم کی بنیاد پر ہو جایا کرتا تھا، اتنا پہنچ چکا تھا۔ اور اس لیے لوگوں، مسلمانوں، اپنی عورتوں کو تعلیم دلاؤ، خصوصاً دینی تعلیم دلاؤ، دنیاوی تعلیم بھی دلاؤ، اعلیٰ تعلیم بھی دلاؤ۔ اعلیٰ تعلیم دلانے میں کوئی قباحت نہیں، ہر وہ علم جس کی ضرورت ہے ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں علم طب کی ضرورت ہے، میڈیکل سائنس کی ضرورت ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کو علم طب کی تعلیم دلائیں، ڈاکٹر بنائے، نرس بنائے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ حدیث سے استدلال کر رہا ہوں۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1575، عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم اور ان کے ہمراہ رہنے والی انصار کی چند عورتوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پر نکلتے تھے۔ یسقین الماء، وہ پانی پلاتی تھی، ویداوین الجرحى، اور زخمیوں کا علاج کرتی تھی۔ زخمیوں کا علاج کون کرتا ہے بھائی؟ جب ہمیں زخم پہنچ جاتا ہے، ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، ہم کہاں جاتے ہیں علاج کے لیے؟ مرہم پٹی کے لیے ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں، ہاسپٹل جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ زخمیوں کا علاج ڈاکٹر کرتے ہیں۔ تو صحابیات اپنے زمانے میں، رسول کے زمانے میں زخمیوں کا علاج کر کے پوری امت کو صحابیات نے یہ پیغام دیا ہے
کہ مسلمانوں کی کچھ عورتوں کو ڈاکٹر ہونا چاہیے، نرس ہونا چاہیے، اس لیے کہ میڈیکل اور ہاسپٹل اور ڈاکٹر کا سب سے زیادہ چکر لگانا پڑتا ہے عورتوں کو، کبھی حمل کو لے کر کے، کبھی ڈلیوری کو لے کر کے، اور کبھی دیگر مسائل کو لے کر کے، دیگر بیماریوں کو لے کر کے جانا پڑتا ہے، اور ہم لے کر کے غیروں کے یہاں جاتے ہیں۔ اگر ہمارے معاشرے میں، اگر ہماری قوم میں اگر لیڈی ڈاکٹر ہوگی تو ہم اپنی عورتوں کو غیر محرم کے یہاں کیوں لے کر کے جائیں گے؟ لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ عورتوں کو اگر آپ اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے ہیں تو آپ انہیں یا تو ٹیچر بنائیں یا پھر ڈاکٹر بنائیں، اور دوسرا پیشے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے معاشرے میں عورتوں کے لیے۔ مردوں کے لیے تو سارے میدان کھلے ہیں، تو عورتوں کو جو ہے وہ تعلیم دلاؤ۔ تیسرا حق اسلام نے، چوتھا حق اسلام نے جو عورتوں کو دیا ہے وہ نکاح کا حق دیا ہے، اور وہ بھی پسند کے نکاح کا حق۔ جیسے ابھی آپ گزشتہ جمعہ آپ نے نکاح کی اہمیت و فضیلت پر تفصیل سے باتیں سنی کہ نکاح انسانی زندگی کی ایک بنیادی اور بہت ہی اہم ضرورت ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، نکاح کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں مردوں سے کہا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ اپنی پسند کی عورتوں سے نکاح کرو، اللہ رب العالمین نے وہی عورتوں کے لیے بھی یہ کہا کہ ان کی اجازت کے بغیر عورت کا نکاح باطل ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تنکح الایم حتی تستأمر، کہ شادی شدہ عورت کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کرو، ولا تنکح البکر حتی تستأذن، اور کواری لڑکی کا نکاح، اس کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ کرو۔ قالوا یا رسول اللہ وکیف اذنها، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کہ اس کی اجازت کیسے معلوم ہوگی؟ کواری لڑکی تو مارے شرم کے کچھ بولے گی ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان تسکتا، کہ اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہوگی۔ آج دیکھا یہ جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ لڑکیوں کا یہ حق، مردوں نے عورتوں کا یہ حق چھین لیا ہے، عورتوں سے یہ اجازت نہیں پوچھی جاتی ہے، اور آدمی جو ہے وہ اپنی انا میں آ کر کے اور وہ اپنی مردانگی جو ہے وہ دکھاتے ہیں اور عورتوں سے نہیں پوچھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی کسی لڑکی کا نکاح اس کی مرضی کے خلاف آیا تو اللہ کے رسول نے لڑکی کو اختیار دے دیا کہ چاہو تو نکاح برقرار رکھو، چاہو تو مسترد کر دو۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ نکاح کے وقت ہم اپنی بچیوں سے، اپنی لڑکیوں سے، اپنی عورتوں سے اس کی مرضی پوچھیں، اس کی اجازت پوچھیں، خود نہیں پوچھتے ہیں، معاشرے اس کی سہیلی سے پوچھوائیں اور دیگر عورتوں سے پوچھوائیں، لیکن اس کی اجازت ضروری ہے۔ ہاں یہ ایک بات یاد رکھ، اس کی وضاحت یہاں پر ضروری ہے۔ شریعت میں لڑکا یعنی مرد اگر نکاح کرتا ہے تو اسے کسی ولی کی ضرورت نہیں، کسی سرپرست کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہے، اگر ایک مرد ایک لڑکا بیوی کے نان و نفقہ کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہیں تو پھر وہ دو گواہوں کو پکڑ کر کے لے جائے، نکاح کر کے اپنے گھر والوں کو بتا دے کہ میں نے نکاح کر لیا۔ کسی سرپرست کی ضرورت نہیں اور کسی ولی کی ضرورت نہیں۔ ایک پسند آ جائے، جیسا کہ آپ نے خطبہ جمعہ میں سنا، اگر دوسری پسند آ جائے تو اسے بھی نکاح کا پیغام بھیجیں اور اسے بھی نکاح کر لیں، کسی کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہاں عورتوں کی اس کی اجازت اور اس کی مرضی کی ترجیح تو دی ہے کہ اس کے خلاف نکاح نہیں ہوگا، لیکن عورتوں کو اس کے ولی کے بغیر نکاح کو باطل قرار دیا ہے۔ اس میں حکمت ہے کہ عورت اگر اپنے گھر سے جائے گی تو وہ بے یار و مددگار ہو جائے گی، کوئی سہارا نہیں ہوگا، اور جب ولی کی مرضی سے شادی کرے گی اور آگے جا کر کے اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، شوہر اگر مارنے لگتا ہے، تکلیف پہنچانے لگتا ہے، اگر پریشان کرنے لگتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی اس کی طرف سے اس کے حق میں جو ہے وہ حق کی بات کرنے کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ اور اگر وہ اپنے سرپرست اور ولی کے بغیر جو ہے وہ نکاح کر لے گی تو پھر اس کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔
لہٰذا عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ولی اور سرپرست کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرے، اس کا نکاح باطل۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی عورت، مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ کوئی عورت اگر ولی کے بغیر نکاح کر لے تو پھر اس کا نکاح باطل ہو جائے گا، اور اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ فرمایا کہ نکاح باطل ہو جائے گا۔ وقت ہو چکا، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو اپنی عورتوں اور اپنی بچیوں کے حقوق دینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔